پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں آفاق احمد صاحب, مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین ہیں, اور یہ واحد شخصیت ہے جنہوں نے مہران بینک سکینڈل کے آنے کے بعد یہ تسلیم کیا کہ انہوں نے 50 لاکھ روپے لیے تھے, جبکہ کسی میں اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ وہ یہ تسلیم کر لے کہ انہوں نے یونس حبیب صاحب سے پیسے لیے. ہمارے دوسرے مہمان تسنیم احمد قریشی صاحب ہیں. ان کا تعلق وزارت داخلہ کے ساتھ تھا. رحمان ملک صاحب ان کے باس تھے, اور رحمان ملک صاحب نے یہ اعلان کیا کہ وہ میاں شہباز شریف صاحب اور مشاہد اللہ صاحب دونوں کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ کر رہے ہیں. ہمارے تیسرے مہمان مشاہد اللہ خان صاحب ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کا تعلق ہے, سیکرٹری اطلاعات ہیں پارٹی کے. مشاہد صاحب, رحمان ملک صاحب آپ کے خلاف 2 ارب روپے کا ہرجانے کا دعویٰ کر رہے ہیں, اتنے پیسے ہیں آپ کے پاس؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تو اگر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا نوٹس مجھے موصول نہیں ہوا. اچھا, یہ سپریم کورٹ کا تو نوٹس ہے نہیں کہ جس پہ کوئی شعر پڑھا جائے تو اس کے بعد توہین عدالت ہو جائے کہ جی نوٹس ملیا ککھ نہ ہلیا کی سجنا دا گلا کرا میں لکھ باری بسم اللہ کرا, تو وہ ضرور دیں. لیکن میں سوچ یہ رہا تھا, 2 باتیں اس پہ میں کہنا چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ کہ میاں شہباز شریف نے جب کل یونس حبیب کے خلاف 1 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کرنے کا اعلان کیا تو فوراً رحمان ملک صاحب حرکت میں آ گئے, اور ایکچولی انہوں نے میسج یونس حبیب کو دیا ہے کہ تم فکر نہیں کرو, اگر تمہارے خلاف ہرجانہ ہوتا ہے تو یہ 1 ارب کا کر رہے ہیں, 10 ارب کا شہباز شریف پہ کروں گا اور 2 ارب کا مشاہد اللہ پہ کروں گا. ایک بات. دوسری بات جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے میں نے کیا کہا ہے, جس وجہ سے وہ آ جائے گا نوٹس میں لکھا ہوگا, اس کا جواب شواب ہم دے دیں گے. لیکن ایک بات ضرور ذہن میں آتی ہے, اور شاید میرے یہ بات کہنے کے پاکستان کے بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں آئے کہ ذوالفقار مرزا نے جو کچھ کہا تھا رحمان ملک کے بارے میں, اس کو کیا کہا تھا انہوں نے؟ کیا یعنی کہ تجاہل عارفانہ ہے آپ کا. نہیں واقعی سارے پاکستان سنا, فکر نہیں کرے آپ. بات یہ ہے کہ جو تبرے انہوں نے تولے تھے ان کے اوپر, اس وقت تو ان کی غیرت نہیں جاگی, اور وہ تو ایسی باتیں تھیں کہ اس پہ تو نہ صرف ہرجانہ تھا, بہت کچھ بنتا تھا. وہاں تو ان کو اپنی عزت کا خیال نہیں آیا. مجھے تو معلوم نہیں ہے, وہ جو بھی بات ہوگی وہ اسی اسکینڈل کے حوالے سے کوئی بات ہوگی, اور انشاءاللہ اگر ہم نے کوئی بات کہی ہوگی تو اس سے زیادہ بڑھ کے ثابت کریں گے. یعنی آپ پیچھے نہیں ہٹیں گے, معافی نہیں مانگیں گے, لڑیں گے, آخری دم تک جائیں گے؟ ہم پیچھے ہٹنے والے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ آپ کس بات کے ہرجانے کر رہے ہیں. آپ سب سے پہلے اپنی کرپشن کا حساب دیں. وہ ہے نا کہ جہاں ڈالڈا وہاں, جہاں مامتا وہاں ڈالڈا, جہاں کرپشن وہاں پیپل پارٹی. آج کراچی میں سنیں, آج کراچی میں 60 کروڑ روپے کا ایک انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے. آپ دیکھیں کتنی تکلیف دہ بات ہے. جو اینٹی کرپشن کا چیف ہے وہاں کا, اس نے کہا جی وہاں بے نظیر پارک بنا ہے. اب بے نظیر کے نام پہ جس نے اپنی جان دی تو تمہیں حکومت ملی, 50 روپے کا پودا 5000 روپے میں لیا ہے, اور بینچ جو نہیں ہوتے پتھر کے, ان کا جی یہ امپورٹڈ ہے, اور وہ 5 کروڑ روپے کے صرف بینچ ہیں, جبکہ انہوں نے جو تفتیش کی اس کے مطابق وہیں پہ وہ امپورٹ نہیں کیا, کراچی سے لیے گئے چند لاکھ میں. اب بے نظیر نے اس لیے جان دی تھی. وہ آپ اس کی طرف آئیں گے ڈیفینیٹلی کہ کرپشن کتنی ہے, کس کا کتنا حصہ ہے اس میں, کیونکہ وجہ یہ ہے مشاہد صاحب اب تو ساری پارٹیز ہی کرپٹ ثابت ہو گئی ہے. جو کچھ یونس حبیب صاحب نے کہا اور جو کچھ اسد کھرل صاحب کی اسٹوری آگے ساری, اس پہ بات ہوگی. آفاق صاحب کی طرف. آفاق صاحب ایک تو یہ بتائیے کہ آپ نے واقعی 50 لاکھ روپے لیے تھے یونس حبیب صاحب سے؟ جی لیے تھے. کب لیے تھے آپ؟ یہ میرا خیال ہے سپٹمبر 93. اچھا دیکھیں, میں اس کی وضاحت کر دوں کہ یہ ذہن میں رہے کہ جو مہران بینک کے اسکینڈل کے حوالے سے جو پولیٹیشنز کے اوپر چارجز لگ رہے ہیں کہ انہوں نے پیسے لیے اور آرمی نے دیے یا ISI نے دیے, معذرت چاہتا ہوں, اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا. کیونکہ میرے سامنے الطاف حسین کو پیسے دینے کے لیے اسلم بیگ نے کہا, جنرل اسلم بیگ نے, اور میں وہاں موجود تھا, میں وٹنس ہوں. جنرل اسلم بیگ صاحب نے آپ کے سامنے جی کہا کہ الطاف صاحب کو پیسے دے دیں؟ میں, الطاف حسین اور جنرل اسلم بیگ صاحب, یہ تینوں ایک ہی کمرے میں یونس حبیب کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, اور الطاف حسین نے اپنے منہ سے پیسے مانگے ان سے. اصل میں اسلم بیگ صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ مین اسٹریم میں آئیے اور یہ علاقائی سیاست چھوڑیے. تو میرا خیال ہے کہ کافی چیزیں پہلے سے طے شدہ تھیں. وہ رسمی جملوں کی ادائیگی کا صرف معاملہ تھا. وہ وہاں بیٹھے بہت مختصر سی گفتگو ہوئی. الطاف صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے وسائل کہاں کہ ہم یہ سب کچھ کریں, ہمیں فنڈ کی ضرورت ہے اور آپ ہماری مدد فرمائیے.
انہوں نے یونس حبیب صاحب کو کال کیا, کمرے میں یونس حبیب صاحب آئے اور یونس حبیب صاحب سے کہا کہ ان کو پیسے ریلیز کیجیے. تو میرے سامنے ہوا. تو میں نے جب پیسے لیے سپٹمبر میں, نہ اسلم بیگ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے, آصف نواز جنجوعہ صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے, پرائم منسٹر جو ہے وہ نواز شریف صاحب تھے. نواز شریف. تو ظاہر ہے کہ اس آئی ایس آئی یا آرمی کے ذریعے میں نے پیسے نہیں لیے. میں نے جب پیسے لیے ہیں تو میں نے صاحب کی تھی, میاں صاحب تھے سر 90 سے 93 تک, سر 90 سے 93 تک اپریل میں بی بی کی آ چکی تھی نا, میاں نواز شریف کی حکومت تھی. نہیں اپریل میں ختم ہو گئی تھی نا, ان سے پوچھ لیں. ویسے بتا رہا ہوں. یہ جو میرا ریکارڈ درست کہہ رہے ہیں مہربانی مشاہد بھائی, اگر وہ 93 کے اندر میں نے پیسے لیے ہیں تو اسلم بیگ صاحب جو ہے وہ آرمی چیف نہیں تھے, آصف نواز صاحب جو ہے وہ آرمی چیف تھے. اب دیکھیں سمپل سی بات ہے, آصف نواز جنجوعہ صاحب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے درمیان انتقال کر گئے تھے. جی جی, اگر تو آصف نواز جنجوعہ صاحب زندہ ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کی حکومت ہے. بٹ سمپل سی بات ہے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, آصف نواز صاحب چیف آف آرمی اسٹاف تھے. میں نے جا کے ان سے مہران بینک والے جو یونس حبیب ہیں ان سے میں نے ریکویسٹ کی. میں نے کہا دیکھو بھائی تم نے ملک دشمن کو بہت پیسے دیے, اور میں نے ہنس کے ان سے کہا کہ الطاف حسین کی سرگرمیاں آپ کے علم میں, اور مجھے اس وقت پیسوں کی ضرورت ہے, اس لیے کہ الیکشن کے لیے مجھے پیسے. لیکن آفاق صاحب یہ جو آپ کا دعویٰ ہے, یہ کسی جگہ سے بھی ثابت نہیں ہو رہا. یونس حبیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے صرف یونس حبیب نے تو 5 لاکھ پیسے دیے تھے. اچھا, الطاف صاحب کو نہیں ملے. یوسف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے پیسے ذاتی طور پر رکھ لیے تھے, الطاف حسین تک نہیں پہنچے. چودھری صاحب اگر کیپٹن کوئی خط بھی دے کے چلا جائے نا تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ صحیح مقام پہ نہ پہنچائے. جنرل اسلم بیگ چیف آف آرمی اسٹاف تھے, اگر الطاف کے لیے پیسے ریلیز ہوئے تو اس کی یوسف ایڈوکیٹ کی ہمت تھی کہ اس میں سے 1 روپیہ بھی کم کر لے. یہ یوسف ایڈوکیٹ صاحب کراچی میں رہتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ الطاف کے خلاف بیان دیں گے قتل کر دیے جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سٹیٹمنٹ چینج کیا. ان کو چاہیے کہ سپریم کورٹ انہیں کال کرے, اسلم بیگ صاحب گواہی دیں, اسلم بیگ صاحب جا کے حلفیہ سٹیٹمنٹ جمع کرائیں گے پیسے دیے تھے اور کس کو ریلیز کیا. آپ حلفیہ سٹیٹمنٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے مجھے سپریم کورٹ بلائے گی, میں حلفیہ سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار ہوں, لیکن والنٹیئرلی میں اس لیے نہیں جاؤں گا کہ سپریم کورٹ مجھے جب تک کال نہیں کرتی بیکار ہے. دوسری بات ہے کہ سپریم کورٹ نے, میں معذرت کے ساتھ اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ میں اس لیے خود جانا نہیں چاہتا کہ اب تک سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. میرا وہاں جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ نو گو ایریاز کے اوپر سپریم کورٹ نے ڈیسیژن دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ نو گو ایریاز فوری طور پر ختم کیے جائیں. کیا نو گو ایریاز ختم ہو گئے کراچی سے؟ کیا سپریم کورٹ نے ایک جگہ پر ڈیسیژن لیا کہ صاحب کسی نو منتخب ایم پی اے نے کسی الیکشن کے افسر کو چانٹا مار دیا, آپ نے اس کو کالعدم قرار دے دیا الیکشن کو؟ یہ وہ بات, اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سارے کیسز ہیں سر جس پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے. میں یہیں سے کراچی کی صورتحال پہ سو ایکشن کیوں نہیں لیا؟ میں ڈیفینیٹلی لوں گا. یونس حبیب صاحب کو ہم نے ٹیلی فون پہ لے لیا, آپ کے ساتھ میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے سامنے بات کریں. یونس حبیب صاحب کا ریکارڈ درست کیجیے گا کہ 5 لاکھ نہیں 50 لاکھ لیے, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا. یونس حبیب صاحب السلام علیکم. یونس حبیب صاحب, آفاق احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ 1990 میں یہ آفاق احمد تھے, الطاف حسین صاحب تھے, جنرل اسلم بیگ صاحب تھے اور آپ تھے, چاروں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے. ہم 3 ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے. اسلم بیگ صاحب نے ان کو کال کیا تھا. اسلم بیگ صاحب نے ٹیلی فون کر کے انہی کا گھر تھا, ان کے کمرے سے کال کیا, ان کو بلوا کے آپ کو, آپ کے گھر میں یہ بیٹھے ہوئے تھے صاحب. اسلم بیگ صاحب نے آپ کو بلوا کے آفاق احمد صاحب کے سامنے یہ کہا تھا کہ ان کو الطاف صاحب کو پیسے دے دیں. نہیں, ایسی کوئی بات نہیں تھی. آفاق صاحب دیکھیے وہ انکار. یونس حبیب صاحب, الطاف صاحب کچھ نہیں کر سکتے. اللہ سے ڈریے اور عوام کو سچائی بتائیے. اس لیے کہ اسلم بیگ صاحب بھی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ میں نے الطاف حسین کو پیسے ریلیز کیے اور یونس حبیب صاحب کے ذریعے کیے, اور یہ اسٹیٹمنٹ آپ کے ایف آئی اے میں بھی جمع ہو چکے ہیں. لیکن سر وہ دیکھیں جنہوں نے پیسے دیے ہیں, جب وہ انکار کر رہے ہیں تو اس کے بعد تو بات میں حلفیہ اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کورٹ میں تیار ہوں. یونس حبیب صاحب کے تو بہت سارے اسٹیٹمنٹ ابھی بھی چینج ہوئے ہیں. یونس حبیب صاحب نے میرے لیے کہا تھا 5 لاکھ روپے, میں نے کہا 50 لاکھ روپے لیے میں نے یونس حبیب صاحب سے. ان کا اسٹیٹمنٹ تھا کہ آفاق احمد کو 5 لاکھ روپے دیے, میں نے 50 لاکھ لیے تھے. تو اگر اس وقت یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے, اگر ان کی طبیعت خراب ہے, یا اگر یہ کسی کے دباؤ میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ الگ بات ہے. لیکن الطاف حسین کو میری موجودگی میں, اسلم بیگ صاحب جو ہے وہ ایک سمجھدار, بہت سمجھدار آدمی ہے. آپ اس پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ اس پہ کوئی تاثرات دینا چاہتے ہیں؟ نہیں, نو کمنٹ. نو کمنٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا خیال ہے کہ آفاق صاحب سچ نہیں بول رہے. نو کمنٹ. آپ دیکھیں نا, ابھی مجھے سپریم کورٹ نے تنبیہ کی ہے کہ میں کوئی انٹرویو نہ دوں. اس میں بھی نہ دوں تو مہربانی پلیز میرے سے یہ چیزیں نہیں کرائیں جو اٹ ول بی کنٹمپٹ آف کورٹ.
لیکن وہ تو اس آرڈر کے بعد تو مسلسل بول رہے ہیں آپ جی ٹیلی ویژن الطاف صاحب کے بارے میں بولتے ہوئے احتیاط کیا جاتا ہے، باقی سب کے بارے میں بول رہے ہیں سپریم کورٹ ان پہ کنٹمپٹ نہیں لگا سکتی؟ 14 تاریخ کو جو بات ہوئی اس میں باقاعدہ سپریم کورٹ نے جو ڈائریکشن دیا ہے کہ ول ناٹ گو فار اینی انٹرویو. لیکن اس کے بعد تو آپ مسلسل بول رہے ہیں یونس صاحب. میں نے کون سا انٹرویو دیا ہے یار؟ اچھا سمپل آپ یہ آپ سے صرف ایک سوال ہے، آپ یہ کہہ دیں کہ آپ یہ جو آفاق صاحب کہہ رہے ہیں غلط ہے. یہ کہتا ہوں کہ میرے کو کوئی یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ آفاق بھائی کچھ دوسری چیز کو مکس اپ کر رہے ہیں. تو جب یاد نہیں ہے تو مکس اپ کرنے کا دعویٰ کیوں کر رہے ہو بھائی؟ اگر آپ کی یادداشت کمزور ہے تو اتنے الزامات لگا دیے آپ نے یونس صاحب سب کے اوپر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تو ڈاؤٹ فل ہوگی ساری اسٹیٹمنٹ. کیس انڈر دی سب جوڈیس، پلیز لیٹ می ہیو اٹ، کوئی انصاف ہو جائے تو بات کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت مہربانی یونس صاحب آپ کا. قریشی صاحب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی مشاہد اللہ صاحب اور شہباز شریف صاحب کے خلاف ہرجانے کا دعویٰ ہونا چاہیے؟ دیکھیں ملک صاحب نے کہا ہے تو وہ ضرور، میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہرجانے کا دعویٰ ضرور کریں گے. کیوں؟ جہاں تک جو بیانات انہوں نے ان کے خلاف دیے ہیں یا ان کے اوپر اٹیک کیا ہے اور جو میں سمجھتا ہوں حقائق نہیں ہے، تو لازمی بات ہے کہ اس کے اوپر اگر وہ مناسب چاہیں گے تو کر بھی لیں گے. اور جہاں تک یہ بات لینے دینے کی ہو رہی ہے اور جہاں پر سیاستدانوں کے بڑے بڑے نام بھی آ رہے ہیں سامنے، تو اس حوالے سے اور اس میں ایک قابل ذکر جو بات ہے کہ جو آرمی چیف ہے اس کا حیرت انگیز بات ہے اور حیرانگی والی بات یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے ماضی کے اندر تو باعث شرم ہے کہ آرمی چیف وہاں پر بیٹھ کر سیاستدانوں کو پیسے تقسیم کروا رہا ہے. اور اس حوالے سے جس وقت جن کے آرڈر کے مطابق ہوئے ہیں، جنہوں نے دیے ہیں نہیں دیے ہیں، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں اگر کچھ بھی نہ کیا جائے تو ہمیں سب کو، چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، بلا تفریق اپنا احتساب خود ہی کر لینا چاہیے. کوئی ضروری نہیں ہے وہ سپریم کورٹ ہی احتساب کرے. تو اس میں میں سمجھتا ہوں ہمیں ماضی کی غلطیوں سے خود ہی معافی مانگ لینی چاہیے. میں قوم سے، جیسے ہمارے بھائی نے آفاق احمد نے بڑی دلیری سے بات کہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب، میاں شہباز شریف صاحب، مشاہد اللہ صاحب، جو لوگ ہیں والنٹریلی یہ قوم سے معافی مانگیں کہ ہم جرنیلوں کے اعلی کار بنے رہے ہیں اور اس ملک کے عوام کی جو قسمت ہے اس کے ساتھ ہم نے کھیلا ہے اور ایک بہروپیے کی صورت میں ہم سامنے آئے ہیں. تو اس میں جو مینڈیٹ چوری کیا گیا ایک پولیٹیکل پارٹی کا، جس طریقے سے بھی کیا گیا ہے وہ پوری قوم کے سامنے ہے. اب میں سمجھتا ہوں بڑے معذرت کے ساتھ کہ ہمارے دوست بڑے جذباتی ہیں اور ریاکشن میں کبھی کسی کے بارے میں کوئی گفتگو کرتے ہیں. یہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ جو یہ ریٹا اصغر خان صاحب نے جو کیس فائل کیا ہوا تھا اور اس کے جب یہ کھلے گا تو اس میں اس امام میں کون کون سے ننگے ہوں گے پہلوان، تو وہ میں سمجھتا ہوں ان کو ذہنی طور پر تکلیف ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ میں سمجھتا ہوں. اچھا آپ کا کیا خیال ہے کہ یونس حبیب صاحب کے جو الزامات ہیں ٹھیک ہے؟ دیکھیں کئی چیزیں انہوں نے جو کہی ہیں اس حوالہ سے، تو اب وہ جو ایک بہت ویلڈ بات ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نے میاں نواز شریف صاحب کو خود پیسے دیے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں 93 میں غالباً کہ میں نے خود ٹی ٹی کروائی ہے میاں شہباز شریف. وہ اگر یہ چیزیں ثبوت آ جائیں گے اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اگر وہ غلط کہہ رہے ہیں تو ان کو سزا ملے. 93 میں ٹی ٹی کروائی تو اس وقت تو وہ نہیں تھا نا، وہ خود کہہ رہے ہیں 93 میں یا جو بھی ڈیٹ ہے اس حوالہ سے میں سمجھتا ہوں میری بات یہی میں کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس حوالہ سے بہتر یہ ہوگا کہ یہ پوری قوم سے آپ لوگ اس حوالہ سے میں وقفہ لے لوں، معافی مانگیں. وقفے کے بعد قریشی صاحب آپ کی بات مشاہد صاحب کے سامنے رکھیں گے، کوئی شرمساری بھی اس بات کہ ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کریں اور معافی مانگ لیں قوم سے. مشاہد صاحب مجھے وقفہ لینا ہے، چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.